صفا کو لکھایا رسول نے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیرافیت سے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، قرآن حکیم سے محبت اور اس کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ جاری۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن حکیم کے 10ویں پارے کے مضامین کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن حکیم کا 10واں پارہ مشتمل ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے لے کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 93 تک، یعنی 10ویں پارے میں سورہ انفال کی تکمیل ہے اور سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 93 پر آ کر قرآن حکیم کے 10ویں پارے کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح پہلے آپ کے سامنے تعارف رکھیں گے اور پھر منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ سورۃ الانفال کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا تعارف پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ تعارف کے حوالے سے چند مختصر نقطے آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ سورۃ الانفال کے تعارف کے ذیل میں پہلا نقطہ، جہاد و قتال فی سبیل اللہ اور مال غنیمت کے بارے میں اہم ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کی شکست اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی کا تذکرہ ہے۔ ایک بڑا حصہ سورہ انفال کا غزوہ بدر کے حالات پر مشتمل ہے، اس کے بیان کے حوالے سے، جو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ 17 رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا۔ ایک اور اہم نقطہ تعارف کے حوالے سے ہے، سچے اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر عنایات کے وعدے کا ذکر ہے۔ ایمان والوں کی صفات سورہ انفال کے شروع میں بھی اور سورہ انفال کے آخر میں بھی بیان کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو عنایات کا وعدہ فرمایا وہ ان کو عطا کی گئی۔ اور ایک بہت بڑا وعدہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا تھا، جو غزوہ بدر کے دن یعنی اسے یوم الفرقان سورہ انفال میں کہا گیا، اس وعدے کی تکمیل کا بھی ظہور ہوا۔ آخری نقطہ ہے تعارف کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ چند نقطے ہیں سورۃ انفال کے تعارف کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے دوبارہ رکھے۔ اب چلتے ہیں منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سورۃ انفال کی جن آیات کا ہم نے مطالعے کے اعتبار سے انتخاب کیا، ان میں سے پہلی آیت جو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے وہ سورۃ انفال کی آیت نمبر ہے 45 اور اسی کے ساتھ آیت نمبر 46۔ قتال کے لیے اہم ہدایات، غزوہ بدر کا بیان ہے، پہلا باقاعدہ مارکہ حق و باطل کا نبی اکرم علیہ السلام کے دور میں، وہ بدر کی صورت میں سامنے آتا ہے، غزوہ بدر۔ گو کہ غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات کا ذکر بھی ملتا ہے، جن میں 4 غزوات ہیں جن میں خود حضور تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 4 مہمات میں آپ نے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر بھیجا۔ ایسی مہم کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو غزوات و سرایا بدر سے پہلے بھی، لیکن پہلا باقاعدہ معرکہ غزوہ بدر کی صورت میں سن 2 ہجری میں پیش آیا، تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے قتال کے بارے میں اہم ہدایات قرآن پاک عطا کر رہا ہے۔ جنگ محض برائے جنگ نہیں ہے، بلکہ جنگ کا حکم بھی اگر ہے تو حکمتوں اور مقاصد کے ساتھ، اور اس کے لیے بڑی ہدایات اور آداب اور پروٹوکولز عطا کیے گئے۔ سورہ انفال آیت نمبر 45 اور 46، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم کسی گروہ سے مقابلے میں اتر آؤ تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ ثابت قدمی کا حکم ہے اور اللہ کے ذکر کا حکم ہے۔ اسی انداز کو ایک اور پہلو سے ہم سمجھتے ہیں قرآن پاک میں، البقرہ آیت نمبر 153، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ یہاں کہا جا رہا ہے فثبتوا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ ظاہری اسباب کی فراہمی کرنی ہے، لیکن نگاہ مسبب الاسباب پر اس کی توجہ دلائی جا رہی۔ اگلی آیت سورہ انفال ہی کی آیت نمبر 46، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں تنازعہ پیدا نہ کرنا، کوئی اختلاف پیدا نہ ہو جائے، آپس کے اندر پھوٹ نہ پڑ جائے، جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ جیسے غزوہ احد کا تبصرہ سورہ آل عمران میں آتا ہے، وہاں ہم پڑھ چکے کہ اگر کہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقرر کردہ امیر کے حوالے سے ان کی بات نہیں مانی گئی تو مسلمانوں کو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شہید ہوئے، کہاں؟ احد کے میدان میں۔ فلا فرمایا جا رہا ہے ولا تنازعوا، اور آپس میں نزاع پیدا نہ کرنا، جھگڑے کی شکل اختیار نہ کرنا، فتفشلوا، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ محاورہ اردو میں
تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اگر تمہارا کوئی روب بھی ہے کفار پر وہ ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کا مظاہرہ کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ انفال میں آگے ہم پڑھیں گے جنگی ہدایات کے بارے میں، اسباب اور وسائل کی فراہمی کا تذکرہ بھی ہے، مگر اہم ترین ہدایات کیا ہیں؟ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنا، نزاع نہ پیدا ہو، اور جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اور منظم رہنا، اور صبر کرنا، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارے دین کی بڑی پیاری قیمتی ہدایات۔ جنگ کو بھی آداب سکھا دیے گئے، اور آج کی جنگیں آپ دیکھ لیجئے کس طرح انسانیت کا جو ہے وہ ستیہ ناش کیا جا رہا ہے، تباہی بربادی انسانیت پر مسلط کی جا رہی، اور کہاں ہمارے دین کی خوبصورت ہدایات کہ جنگ بھی ہو تو اللہ کے حکم سے، ہاں اللہ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے احکام کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایات کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے عطا کیے گئے پروٹوکولز کے مطابق۔ ہاں کبھی ضرورت پیش آتی ہے، کسی کا ہاتھ اس میں خدا نہ خواستہ کینسر پھیل جائے تو باقی جسم کو بچانے کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے نا، تو ظالموں اور فاسقوں اور فاجروں، جو دین کی راہ میں رکاوٹ بنے، حق کی راہ میں رکاوٹ بنے، فتنہ پرور قسم کے لوگ ہوں، انسانیت کے دشمن ہوں، اللہ کے دین کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنے والے ہوں، ایسے لوگوں کے بارے میں پھر ہمارے دین نے قتال کرنے، جنگ کرنے کا حکم دیا، مگر ہدایات کے ساتھ، پروٹوکولز کے ساتھ اور آداب کے ساتھ۔ اگلا مقام جس کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 58 معاہدے کی پاسداری۔ بہت قیمتی بات ہے، دشمن سے بھی معاملہ کر رہے ہو نا، اگر معاہدہ اس کو پورا کیا جائے گا، اس کی پاسداری کی جائے گی۔ فرمایا جا رہا ہے سورہ انفال آیت نمبر 58 میں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تم کسی قوم کی جانب سے خیانت کا معاملہ محسوس کرو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو برابری کی بنیاد پر معاہدہ ان کی طرف لوٹا دو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کسی قوم کی طرف سے تمہیں اندیشہ ہے کہ کوئی معاہدہ تمہارے اور ان کے درمیان تھا، کوئی اگریمنٹ تمہارے ان کے درمیان تھا، اب وہ اس کی طرف سے خیانت کا معاملہ کر رہے ہیں، تو علی الاعلان معاہدہ ان کی طرف لوٹا دو۔ یہ نہ ہو کہ کسی سے معاہدہ بھی برقرار ہو اور اندر خانے در اندازی کی جا رہی ہو، اندر خانے کوئی کارروائیاں کی جا رہی ہو۔ ہمارا دین اس سے منع کرتا ہے۔ دین تو دین اسلام کے ماننے والوں کو، اہل ایمان کو ایک اعلیٰ کردار کے اظہار اور ایک اعلیٰ رویے کے اظہار کا مطالبہ ان سے کرتا ہے، اور اخلاقی جیت ان کی چاہتا ہے کہ دوسروں پر ان کو میسر آئے۔ تو اگر کسی سے کوئی معاہدہ تو فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو علی الاعلان معاہدے کو ختم کرو، اب جو کرنا ہے کارروائی کرو، ڈنکے کی چوٹ پر کرو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر جو ہے وہ اندر خانے در اندازی کی جا رہی اور اوپر جو ہے اوپر ہی اوپر معاہدے کیے گئے ہوں۔ یہ بہت قیمتی ہدایت ہے۔ عالمی حالات کے تناظر میں بھی، قوموں کے درمیان معاہدوں کے اعتبار سے بھی ہمارا دین ایک اخلاقی رویے کا ہم سے مطالبہ اور تقاضا کرتا ہے۔ تمہیں کردار کا بھی پکا ہونا چاہیے، تمہیں کلام کا بھی سچا ہونا چاہیے، اور تمہیں معاہدے کی پاسداری بھی کرنی چاہیے، تمہیں امانت میں خیانت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگلا مقام سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے۔ قتال کے لیے تیاری کا حکم، ظاہری بات ہے، ظاہری اسباب کو بھی اختیار کیا جائے گا۔ دنیا چل رہی ہے، اسباب کے تحت چل رہی ہے، تو جب قتال کا میدان سجے گا تو اس سے پہلے قتال فی سبیل اللہ کی تیاری کی جائے گی، جو جنگی صلاحیت ہوگی اس کے حصول کی کوشش کی جائے گی۔ چنانچہ سورہ انفال آیت نمبر 60 بتایا جا رہا ہے، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم جس قدر ممکن ہو استطاعت بھر قوت کے حصول کی کوشش کرو، تیاری کرو۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے، تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ اس کے ذریعے سے تم اپنے دشمن کو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دشمن کو مرعوب رکھو۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان کے سوا بھی ہیں، لَا تَعْلَمُونَهُمْ، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ يَعْلَمُهُمْ، اللہ انہیں جانتا ہے۔ ایک کچھ دشمن آج تمہیں دکھائی دے رہے، کچھ تمہیں دکھائی نہیں دے رہے، اور آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس میں تو بظاہر کچھ ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، فرنٹ پہ کچھ ہوتا ہے، بیک اینڈ پہ کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ تو تیاری ایسی کرو کہ جن دشمنوں کو تم جانتے ہو ان کو بھی مرعوب رکھا جا سکے، اور وہ جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ان کو بھی مرعوب رکھا جا سکے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم جو کوئی شے خرچ کرو گے، انفاق کرو گے اللہ کی راہ میں، یوفیٰ الیکم، وہ تمہاری طرف لوٹایا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا، تمہارے انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین بدلہ تمہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ چند باتیں ہیں سمجھنے کی۔ استطاعت بھر قوت کے حصول کی کوشش کی جائے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوت تو رمیٌ، پھینکنے میں ہے، قوت تو پھینکنے میں ہے۔ کبھی تیر اور نیزے پھینکے جاتے تھے، آج میزلز ہوں گے، بامز ہوں گے، کل نہ جانے کیا کچھ ہوگا۔ تو قوت تو پھینکے جانے والی شے میں ہے، استطاعت بھر اس کے حصول کی جو ہے کوشش کی جائے۔
امت پر فرض ہے، امت پر لازم ہے قتال فی سبیل اللہ کی تیاری کے اعتبار سے بھی اسباب کی فراہمی ضروری ہے، وسائل کی فراہمی ضروری ہے، جنگی ساز و سامان کی فراہمی ضروری ہے۔ جس قدر استطاعت تمہارے اندر اس کو بروئے کار لاؤ اور جنگی تیاری کرنے کی کوشش کرو۔ پلے ہوئے گھوڑوں کا ذکر آیا، گھوڑوں کے بارے میں احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ اللہ نے برکت رکھ دی قیامت کے دن تک کے لیے، سبحان اللہ۔ اور آج بھی دور دراز علاقے، دشوار گزار پہاڑوں کے علاقوں میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں گھوڑے۔ بہرحال تو جو صلاحیت جنگی ہے اس کے حصول کی کوشش، اللہ کے دشمن کو، اپنے دشمن کو مرعوب رکھو، اور اس کام کے لیے تمہیں خرچ تو کرنا ہوگا، انفاق کرنا ہوگا، مال خرچ کرنا ہوگا، صلاحیتیں لگانی ہوں گی، وسائل کی فراہمی ہوگی، ایکسپرٹیز کی فراہمی ہوگی، ٹیکنالوجی کی فراہمی ہوگی۔ اس سب کچھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے جب مقصود اللہ کی راہ میں قتال کی تیاری ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جنگ برائے جنگ نہیں، ذاتی مفادات کے لیے نہیں، صرف مال غنیمت کشور کشائی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ اس سارے تناظر میں جب محنت ہوگی اور جو مال خرچ ہوگا اس کا اجر عطا کیا جائے گا اور تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس اعتبار سے اس آیت کی روشنی میں، سورہ انفال آیت نمبر 60 کی روشنی میں جنگی صلاحیت کا حصول اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی یہ امت مسلمہ پر فرض ہے۔ اور ایک اور اہم بات، اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھو اور اللہ کے دشمنوں کو بھی مرعوب رکھو، ان کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے ان کو بھی مرعوب رکھو۔ اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ انفال کی آیت نمبر ہے 74۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بتا رہا ہے کہ سچے اہل ایمان کون ہیں۔ اچھا نوٹ کیجئے گا، سورہ انفال کے شروع میں بھی سچے پکے ایمان والوں کی صفات ہیں، اب سورہ انفال کے آخر میں آیت نمبر 74 میں بھی سچے پکے ایمان والوں کی صفات ہے۔ فرق کیا ہے؟ سورہ انفال کے شروع میں ایمان والوں کی باطنی صفات کا ذکر تھا، اب سورہ انفال کے آخر میں ایمان والوں کی ظاہر میں نظر آنے والی صفات کا تذکرہ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 74 فرمایا جا رہا ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے انہیں ٹھکانہ دیا اور ان کی نصرت یعنی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور عزت والے رزق کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لہم مغفرۃ ورزق کریم، دو باتیں، مغفرت کا بھی اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، رزق کریم، کرم یعنی کریم رزق کیا مطلب؟ جو بڑے اکرام کے ساتھ دیا جائے گا۔ لینے والا دنیا میں تو نیچے ہوتا ہے نا، لیکن جنت میں یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، وہاں اللہ اعزاز کے ساتھ ایمان والوں کو عطا فرمائے گا۔ یہاں مہاجرین کا ذکر بھی آ گیا، انصار کا بھی۔ مہاجرین کون؟ مکہ مکرمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہجرت کرنے والے، اور مدینہ شریف میں رہنے والے کون؟ وہ انصار مدینہ، دونوں کا ذکر آ گیا۔ اور ایمان کا اظہار کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں ہجرت، اللہ کی راہ میں جہاد۔ ہجرت یہ بھی ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے، الگ ہو جائے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے ایُّ الہجرت افضل یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول افضل ہجرت کیا ہے؟ فرمایا ان تہجر، ہجرت کا لفظ ان تہجر کل ما یکرہہ، وہ ہر بات چھوڑ دو کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناپسند ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہجرت کا آغاز ہے۔ انتہا کیا؟ گھر بار کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا۔ جہاد کا آغاز کیا ہے؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، حدیث مبارک میں آیا اپنے نفس سے مجاہدہ کرو اللہ کی راہ میں۔ سبحان اللہ، انتہا کیا ہے؟ باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑے، تلوار سے ٹکرائے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جنگ کا میدان سجے تو بندہ وہاں بھی کھڑا ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان کے تقاضوں کا ذکر بھی آ گیا۔ یہ سچے ایمان والوں کی صفات اللہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہاں پہنچ کر سورہ انفال کی منتخب آیات کا مطالعہ ہوا مکمل۔ البتہ قرآن پاک کا یہ 10واں پارہ جاری ہے اور اسی 10ویں پارے میں سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ایک اور مدنی صورت ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو صورت کے آغاز کے ساتھ آئیے پہلے اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ توبہ کے تعارف کے ذیل میں چند مختصر نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ یہ مدنی صورت ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں، اور یہ واحد صورت قرآن پاک کی جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے نہیں لکھوائی، نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا اور اصل جواب یہ ہے، پہلا اور اصل جواب کیا ہے؟ حضور نے نہیں بتایا، نہیں لکھتے نہ پڑھتے اس کی آغاز، جب تلاوت کرتے تو اس کے آغاز میں بسم اللہ ہم نہیں پڑھتے۔ اب آئیے سورہ توبہ کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے چند نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ، مشرکوں سے بیزاری اور آئندہ انہیں بیت اللہ کے قریب نہ آنے دینے کا اعلان۔ سن 9 ہجری میں اس کا نزول ہو رہا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی جانب سے برات کا اعلان ہے۔ اب ان کا ذمہ ختم، اب تو پھر قتال کا معاملہ ان کے ساتھ بنے گا۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے، باز نہیں آتے، تو پھر جنگ کا معاملہ سجے گا اور پھر ان کا فیصلہ کیا جائے گا، اور آئندہ کے لیے بیت اللہ کے قریب نہ آنے کا اعلان ان کے بارے میں کر دیا گیا سورہ توبہ میں۔
اگلا نقطہ ہے ہجرت کرنے والے مؤمنین کی فضیلتوں اور غزوہ حنین کا تذکرہ ہے۔ غزوہ حنین کا ذکر بھی سورہ توبہ میں ہمارے سامنے آتا ہے بہت مختصر انداز میں۔ یہود و نصارہ کے شرکی عقائد کا رد کیا گیا ہے۔ بدترین شرک کیا یہود و نصارہ نے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا رسولوں کو معاذ اللہ۔ عزیر علیہ السلام کو بیٹا قرار دے دیا یہود نے معاذ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دے دیا نصارہ نے، اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ۔ تو یہود و نصارہ کے شرکی عقائد کا رد کیا گیا ہے۔ اگلا نقطہ غزوہ تبوک پر تفصیلی تبصرہ اور اہم ہدایات کا بیان ہے۔ سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا، یہ ذکر بھی سورہ توبہ میں ہے۔ سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا، یہ ذکر بھی سورہ توبہ میں ہے۔ اور بیرون عرب سلطنت روما کے خلاف اقدام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ آپ کے انقلاب جو آپ نے عظیم ترین انقلاب برپا کیا، اس کی توسیع ہو رہی ہے، اس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے۔ تو غزوہ تبوک کا معاملہ، اس پر تفصیلی تبصرہ سورہ توبہ کے تقریباً 11 رکوع میں عطا کیا گیا۔ منافقین کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سازشیں اور منافقانہ حرکتیں بھی بے نقاب کی گئیں۔ کس طرح یہ جی چراتے ہیں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے، اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے، اور پھر ان کے بارے میں کچھ سزاؤں کا ذکر بھی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے مصارف اور مؤمن مجاہدین کی تعریف اور جہاد کرنے کی ترغیب کا بیان، اور جہاد یہاں پر قتال کے معنی میں ہے۔ غزوہ تبوک کا معاملہ بیان ہوا ہے تفصیل سے، تو ایمان والے جو مجاہدین ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے، اور راہ خدا میں جہاد کرنے یعنی قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے۔ تو سورۃ التوبہ میں بڑا موضوع قتال فی سبیل اللہ کے تعلق سے آتا ہے۔ مشرکین کے لیے اعلان برات کا ذکر ہے، سرزمین عرب پر اللہ کے دین کا غلبہ اس کا بیان بھی ہے، اور بیرون عرب پیش قدمی کے ذیل میں غزوہ تبوک پر اللہ تعالیٰ کا تفصیلی تبصرہ سورہ توبہ میں آتا ہے۔ یہ تعارف ہے سورہ توبہ کے تعلق سے۔ اب چلتے ہیں سورہ توبہ کی چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 5۔ حکم قتال اور متوازن تعلیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے قتال کے احکامات عطا کرنے کے ساتھ ساتھ میدان قتال کے درمیان بھی ایک اعتدال کا رویہ اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 5 میں، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب حرمت والے مہینے مکمل ہو جائیں۔ ایک مراد کیا حرمت والے مہینوں سے، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول مکرم علیہ السلام پر سورہ توبہ کا نزول ہوا، پھر یہ آیات اپنے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھجوایا۔ وہاں حج کے لیے تشریف لے گئے تو 9 ہجری میں امیر حج تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے 4 مہینے کی مہلت کا اعلان کیا۔ کس کے لیے؟ مشرکین کے لیے، کہ باز آ جاؤ ورنہ پھر جنگ ہوگی تمہارے خلاف، اور اگر کوئی معاہدہ ہے تو معاہدے کی پاسداری ہوگی، معاہدہ نہیں ہے اور کسی کے ساتھ معاہدہ تو اس سے خلاف ورزی کی تو 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ ان 4 مہینوں کو بھی حرمت والے مہینے کہا گیا کہ تمہاری جان بخشی ہے 4 مہینے تک۔ یہاں بتایا جا رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو مشرکین کو قتل کرنا تم جہاں کہیں انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اللہ اکبر، بہت سخت الفاظ ہے، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے مقابلے میں گھات لگا کر بیٹھو۔ اللہ اکبر، بہت سخت بات ہے، لیکن کیا ہے، 21 برس تک قرآن پاک ان کو سنایا گیا، مان کر ہی نہیں دیتے اور باز آ کر نہیں دیتے، تو اب آخری ان کے لیے اقدام کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بھی اتنی سخت بات ہے، 4 مہینے مکمل ہو جائیں گے، نہیں مانو گے، جنگ میں فیصلہ ہوگا، اڑا دو انہیں، ختم کر دو انہیں، اللہ اکبر۔ لیکن فَإِن تَابُوا، بس اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ ایمان لانا ہے، توبہ کرو گے تو ایمان لانا ہے، اور سچی توبہ کیا ہے؟ ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اس کا اظہار کس سے ہوگا؟ نماز سے اور زکوٰۃ سے، کم از کم ہے۔ اللہ اکبر، اس کے تفصیلی احکامات کا یہ موقع نہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر اب ان کے خلاف اقدام کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ نے دیکھا اس قدر سخت حکم بھی، ساتھ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ متوازن تعلیم یہ رب کے کلام میں ہوتی ہے، بندوں کے کلام میں توازن رہنا مشکل ہو جایا کرتا ہے، یہ خالق کا کلام ہے جس میں یہ توازن ہمیں میسر آتا ہے۔ اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 19، اور نیکی کا ایک وسیع تصور بتایا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ تھے، انہیں بڑا زعم و گھمنڈ تھا کہ ہم خانہ کعبہ کا انتظام سنبھالتے ہیں، حاجیوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، حالانکہ شرک کر رہے تھے، اور 360 بتوں کی گندگی معاذ اللہ بیت اللہ شریف میں رکھی ہوئی تھی انہوں نے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کس چیز کو نیکی سمجھ رکھا ہے، آؤ تمہیں نیکی کی حقیقت ہم بتائیں۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 19 میں نیکی کے وسیع تصور کے حوالے سے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کے انتظام کو سنبھالنا
کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اس شخص کے برابر قرار دے دیا ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اسے جہاد کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں۔ بس یہ تم ظاہر کی نیکی کے تصورات لے کر بیٹھے ہو، کھلا دیا پلا دیا انتظام سنبھال لیا اور شرک میں بھی مبتلا ہو، اور دوسری طرف صاحب ایمان لوگ ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اللہ پر سچے معنی میں ایمان لا کر پیغمبر کا ساتھ دے کر اللہ کے کلمے کی سربلندی کی محنت کر رہے، تو یہ شرک کرنے والے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کا وسیع جامع تصور سمجھنے کی توفیق دے۔ نیکی کا ایک جامع تصور، وسیع تصور، وہ ہم نے سمجھا تھا کہاں؟ سورہ البقرہ آیت 177 میں بھی، وہ بھی ذہن میں رہے اور یہ مقام بھی ذہن میں رہے۔ اس کے بعد اس وقت کی نشست کے اعتبار سے اگلی اور آخری آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ محبتوں میں ترجیحات بیان کی جا رہی، ایک طرف 8 محبتوں کا ذکر ہے، ایک طرف 3 محبتوں کا ذکر ہے۔ آئیے سمجھتے کون سی محبتیں بیان ہو رہی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لوگو، اگر تمہیں تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیوی اور رشتہ دار، 5 رشتے ہو گئے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ مکانات و محلات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں۔ مال، تجارت، مکانات و محلات کی محبت، 8 محبتیں ہو گئی۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 یا کوئی ایک محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے رسول علیہ السلام کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی محبت سے زیادہ محبوب تر ہے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے موت یا عذاب کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ 2 پلڑے ہوں، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب سمجھاتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، باطن میں ایک ترازو نصب کر لو بھائی، ایک پلڑے میں 8 محبتیں رکھو، دوسرے پلڑے میں 3 محبتیں رکھو، اللہ کی، رسول کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کی۔ کون سا پلڑا بھاری؟ اگر یہ 8 والا بھاری ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، استغفر اللہ، اور یہ 3 والا بھاری، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول کی محبت قلبی معاملہ ہے، اظہار ہوگا جہاد کے عمل سے، اور جہاد مستقل محنت کا نام ہے، مستقل اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اسٹرگل محنت ہے، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کی اسٹرگل محنت ہے، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد ہے، اسٹرگل ہے، محنت ہے، یہ مستقل عمل۔ اس سے پتہ چلے گا بندہ اللہ اور اس کے رسول سے واقعتاً محبت رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کی محبت میں ڈوبنے سے بچائے اور اپنے پیارے رسول علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اپنی راہ میں واقعتاً اخلاص کے ساتھ جہاد کے مستقل عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ناظرین کرام، سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کی چند منتخب آیات وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ مطالعے کے اعتبار سے اس نشست کے آخر میں حاصل کلام آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ چند نکات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک ٹیک اوے فرام دا اسٹڈی کے عنوان سے، کہ جو ہم نے سمجھا اس میں سے چند اہم باتیں۔ پہلا نکتہ، مرحلہ قتال کے حوالے سے ثابت قدمی، ذکر الہی، اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، باہمی تنازع سے اجتناب اور صبر و تحمل کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ اتنی ساری ہدایات آئی تھیں آیت نمبر 45 و 46 میں، قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے آداب بتائے گئے۔ دشمن سے معاملہ کرتے ہوئے معاہدے کی پاسداری ضروری ہے، دشمن بھی ہو معاہدے کی پاسداری ضروری ہے، کریکٹر بلڈنگ، کردار کی گواہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دشمنان دین کے مقابلے میں تیار رہنے اور ہر دور کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق جنگی ساز و سامان کی تیاری اور فراہمی کا حکم دیا ہے۔ سچے ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت اور اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مزید برآں آپس میں خیر خواہی اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد و نصرت کرتے ہیں۔ ایمان، ہجرت، جہاد اور نصرت، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی چند آیات کے حوالے سے حاصل کلام کے چند نقطے۔ حقیقت نیکی یہ ہے کہ حقیقی ایمان لا کر اس کے مطابق جہاد فی سبیل اللہ کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، یہ نیکی کا وسیع تصور سامنے آیا تھا۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ دنیاوی محبتوں اور مال و اسباب کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد و قتال کو ترجیح دیں۔ الحمدللہ ناظرین کرام، حاصل کلام کے حوالے سے چند نقطے آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ 10ویں پارے کے اگلے حصے کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا پروگرام جاری ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن حکیم کے 10ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ کا آغاز ہو چکا ہے اور اب سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 تا 93 یہ آیات ہیں جو 10ویں پارے کے اگلے حصے میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے چند مزید منتخب آیات کا مطالعہ رکھیں گے سورہ توبہ کے تعلق سے۔ تو چلیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی آیت جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33۔ بہت جامع ایک مقام ہے، بڑا قیمتی مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی مشن، بہت اہم بات، کیوں نبی اکرم علیہ السلام کو بھیجا گیا؟ آئیے اللہ تعالیٰ کے کلام سے پوچھتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، ودین الحق دین حق اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ بات قرآن پاک میں 3 مرتبہ آئی ہے۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، پھر ہم پڑھیں گے 26 پارے میں سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ہے، پھر ہم پڑھیں گے 27 پارے میں سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کو قرآن حکیم دے کر بھیجا گیا، مکمل ہدایت نامہ۔ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کو دین حق، دین اسلام، دین کامل دے کر بھیجا گیا۔ یہ 2 چیزیں کیوں دیں؟ قرآن پاک عطا ہوا، دین کامل عطا ہوا، کس لیے؟ صرف پڑھا دیا جائے، بیان کر دیا جائے، الیبریٹ کر دیا جائے، پبلش کر دیا جائے، نشر کر دیا جائے؟ نہیں، پبلش بھی کرنا ہے، نشر بھی کرنا ہے، پڑھانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، بتانا بھی ہے، مگر اللہ کے کلام کے احکام کو نافذ بھی کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد بھی کرنی۔ یہ مشن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہماری محرومی ہے، معاف کیجیے گا، بلکہ لاپرواہی بھی ہے کہ چند اعمال سنت کو ہم کل سنت سمجھ بیٹھے۔ داڑھی رکھ لی، اللہ کے رسول کا حکم ہے، سر کو ڈھانپ لی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں ادب بتایا، مسواک کا استعمال ہو، خوشبو کا استعمال ہو سراکوں پر، مگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام طائف بھی تو جاتے ہوئے دکھائی دیتے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت فرماتے ہوئے بھی دکھائی دیتے، اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے بدر کے موقع پر کھڑے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں 2 مہینے چولہا بھی نہ جلا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیٹ پر پتھر بھی باندھ دے۔ یہ ساری محنت و مشقت کیوں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے 70 پیارے صحابہ کی جانوں کے نذرانے غزوہ احد کے موقع پر پیش کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 23 برس کی نبوی زندگی کے دوران میں کم و بیش 259 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ ہمارا یہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ صرف انفرادی زندگی کے چند معاملات کے لیے رہنمائی نہیں دیتا، یہ زندگی کے تمام امور کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ ہم پڑھتے ہوئے ہیں سورۃ البقرہ سے، قرآن حکیم اپنا نفاذ چاہتا ہے، اور قرآن کریم کے 3 فتاوی ہم نے پڑھے تھے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، سورہ مائدہ آیت نمبر 45، سورہ مائدہ آیت نمبر 47، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی تو عملاً کفر کر رہے ہیں، اور وہی ظلم یعنی شرک کر رہے ہیں، وہی فسق یعنی فجور کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن اپنا نفاذ چاہتا ہے، اللہ کا دین اپنا نفاذ چاہتا ہے۔ یہ مشن تھا نبی اکرم علیہ السلام کا۔ اب ختم نبوت کے بعد کیا ہے؟ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ ذمہ داری میری اور آپ کی امتی ہونے کے ناطے اللہ کے دین پر عمل، اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ اللہ اس مشن میں ہمیں ہمارا حصہ بطور امتی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34، اور اسی کے ساتھ سورہ توبہ کی آیت نمبر 35۔ مال میں بخل کا انجام، کنجوسی کرنے والے، مالوں کو بچا بچا کر رکھنے والے، بالخصوص زکوٰۃ ادا نہ کرنا، عشر ادا نہ کرنا، جو مالی واجبات اللہ نے مال میں مقرر فرمائے، قرآن و سنت میں تعلیم آتی ہے، ان کو نہ دینا، یہ بخل، یہ کنجوسی، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم میں کیسا ہوگا؟ استغفر اللہ۔ آئیے قرآن پاک سے معلوم کرتے، سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 ارشاد ہوا، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ جو سونا اور چاندی ڈھیر جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ یعنی انفاق نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، پس انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ ان کے لیے کچھ ہے بھی، کوئی گڈ نیوز ہے بھی، تو وہ کیا نیوز ہے؟ عذاب علیم ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ فرمایا، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم،
پس اس دن یعنی قیامت کے دن اس سارے ڈھیر کو سونے چاندی کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پہلوؤں کو اور ان کی پشت یعنی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، کہا جائے گا یہ ہے وہ جو مال اور ڈھیر تم نے اپنے لیے جمع کیا، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، بس یہ تم ڈھیر اور خزانے جمع کرتے تھے نا، اس کو خرچ نہ کرنے کا جو انجام اور سزا ہے بھگتو اس چیز کو۔ استغفر اللہ۔ علماء نے تفصیل فرمائی ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، عشر ادا نہ کرنا، جو واجبات ہیں مال میں، مال خرچ کرنے کے اعتبار سے، وہ مال میں بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا، کل اس کا یہ انجام ہوگا۔ اللہ میں زکوٰۃ ہو، جن ساتھیوں کو، جن بھائیوں کو زراعت کے شعبے سے مناسبت ہے، فصل ان کے آتی، فصل سال میں 2 مرتبہ آتی تو عشر 2 مرتبہ دینا ہوگا، مسائل سیکھنے چاہیے، ادا کرنا چاہیے اس کو۔ اسی طرح صدقہ فطر وہ واجب ہے، تو جو بھی مال میں فرض واجب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے حصہ مقرر کیا، اس کو ادا کرنا ہے، اور اگر نہ کرے تو مال میں بخیلی کرنے والوں کو یہ انجام، یہ قرآن کریم بتا رہا ہے۔ اگلا مقام سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، یہاں مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے، یعنی زکوٰۃ کے ریسیپینٹس کون لوگ ہوں گے، زکوٰۃ جو فرض کی گئی اللہ کی طرف سے، یہ کن لوگوں پر خرچ کی جائے گی۔ یہ مدات، یہ کیٹیگریز، یہ ریسیپینٹس 8 ہیں جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ارشاد ہوا انما الصدقات، بے شک صدقات، بڑا پیارا مقام ہے، صدقات کا لفظ ہے، ہم ترجمہ کر رہے ہیں زکوٰۃ کا، کیوں کر رہے ہیں جی؟ اس سے کہ آگے اسی آیت میں الفاظ ہیں فریدۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ تو صدقات، مال میں جو صدقہ ہوتا ہے وہ نفل بھی تو ہوتا ہے، ادر دین زکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ نفل بھی تو ہوتا ہے، تو وہ صدقہ، مال کا وہ صدقہ، وہ خرچ جو فرض کیا گیا، جو اوبلیگیٹری ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ اسی آیت میں آگے کیونکہ فرض کا لفظ آیا تو یہاں صدقات کا ترجمہ زکوٰۃ کا کیا جاتا ہے۔ انما الصدقات، بے شک یہ فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ للفقراء، فقراء کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کی وصولی اور اس کی ترسیل، اس کو خرچ کیا جانا، اس پر جو عمل کے لیے عاملین، جو امپلائیز مقرر کیے جائیں گے، جو سٹاف مقرر کیا جائے گا حکومتی سطح پر، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کو الفت دینا مطلوب ہو، وفی الرقاب، اور گردنوں کے آزاد کرانے میں، والغارمین، اور قرض سے چھڑانے میں، مقروض کو قرض سے چھڑانے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافر پر۔ یہ 8 مدات ہیں۔ تفصیلات تفاسیر میں آپ دیکھیے گا، مختصر سی وضاحت۔ فقیر کون ہوتے ہیں؟ ایک رائے کے مطابق صبح کا کھانا ہے، شام کا موجود نہ ہو، یہ فقراء ہیں۔ مساکین کون ہوتے ہیں؟ نمبر 2، کچھ کما رہے مگر اتنا نہیں کہ ان کی بنیادی حاجات پوری ہو سکیں۔ عاملین علیہا کون ہے؟ اگر ریاست کی سطح پر زکوٰۃ کی وصولی کا نظم اور سسٹم موجود ہوگا تو اس کو وصول کرنا، اس کو مینٹین رکھنا، اس کا حساب کتاب رکھنا، پھر ریسیپینٹس پر، حقداروں پر خرچ کرنا، اس سارے نظام کو چلانے کے لیے جن لوگوں کو ایز اے سٹاف رکھا جائے گا ان کی سیلری بھی زکوٰۃ میں سے ادا کی جائے گی۔ کتنی؟ وہ تفصیل آپ دیکھیے گا تفاسیر میں، فقہا کے یہاں پہ تفصیلات بیان ہوتی ہیں۔ نمبر 4، جن کے دلوں کو الفت دینا مطلوب ہو، اس میں تفصیلات ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جو غیر مسلم اسلام کی طرف آ جاتے ہیں ان کے دلوں کو الفت دینے کے لیے، یا وہ غیر مسلم کے جن کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے اور ان کو مال سے مدد کی جائے گی تو اسلام قبول کر لیں گے، یا بعض مرتبہ وہ لوگ کہ جن کے شر سے بچنے کے لیے اگر ان کو کچھ مال دے دیا جائے تو امت بچ سکے گی، اینڈ سو آن۔ تفصیلات ہیں، تفاسیر میں دیکھیے گا۔ اور گردنوں کے آزاد کرانے میں مراد ہے کہ کوئی غلام کو چھڑانے میں، قیدی کو چھڑانے میں، تفصیل اس کی تفاسیر میں دیکھیے گا۔ قرض کے آزاد، مقروض ہے ایک شخص، اس کو قرض سے آزادی دلانے میں، یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے ہاں اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلا کر کریڈٹ کارڈ کے اوپر جتنا قرض لیا جا رہا ہے اور اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بڑھ کر پیسہ لیا جا رہا ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے اور دین اس کو ڈسکریج کرتا ہے۔ اصول کی بات ہو رہی ہے کہ واقعی بیچارہ قرض کے بوجھ تلے دب گیا، اس کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اللہ کی راہ میں، اب اللہ کی راہ کی تفصیلات بہت ساری ہیں، بعض نے حجاج کا ذکر کیا، بعض نے راہ خدا میں علم حاصل کرنے والوں کا ذکر کیا، بعض نے مجاہدین کا ذکر کیا، بعض نے اور تفصیل اور توسع یعنی تھوڑی سی وسعت بھی بیان کی، تفاسیر میں دیکھیے گا۔ اور مسافر، بعض مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے یہ شخص دوسرے ملک میں چلا گیا، دور دراز چلا گیا، لٹ گیا، کچھ نہیں ہے اور مسافر ہے تو اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ نوٹ کیجئے گا، تفصیلات تفاسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ آگے فرمایا فریدۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اس لیے کہا کہ صدقات یہاں پر فرض صدقہ جو زکوٰۃ ہے، عشر ہے، وہ مراد ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ
توبہ کی آیت نمبر 67 منافقین کا طرز عمل. کیا حرکت ہے منافقین کی؟ الفاظ سنیے اور ہم اپنے ماحول کا جائزہ بھی لے لیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد منافق عورتیں ایک دوسرے کی جنس ہی میں سے ایک جیسے ہی ہیں، دنیا پرست ہیں، دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین سے بھاگ لیتے ہیں معاذ اللہ. یأمرون بالمنکر، الفاظ توجہ سے سنیے گا، منکر کا حکم دیتے، وینہون عن المعروف، اور معروف سے روکتے ہیں. کچھ یاد آیا؟ ہمارا بیان ایمان والوں کا اگلی آیت میں آئے گا. یہ منافقین کیا کرتے؟ ینہون عن المعروف، اللہ اکبر، اور یأمرون بالمنکر، منکر کا حکم دیتے اور معروف سے روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے آپ کو ہاتھوں کو باندھ کر رکھتے ہیں، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فراموش کر دیا، رحمت سے دور کر دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقی وہی فاسق ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ ایک دوسرے کی جنس اور نوع میں سے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور مال میں بخیلی کرتے ہیں. ہمارے اندر ایسی باتیں تو نہیں ہیں. یہ منافقین کا طرز عمل ہے. آگے چلتے ہیں. اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اسی سورہ توبہ میں چند آیات کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 71 ارشاد ہو رہا ہے اہل ایمان کے بارے میں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے ہی سے ہیں. کیا مطلب؟ ہم مقصد ہیں، ہم مقصد ہیں. ایک اللہ کو مانتے ہیں، رسول اکرم علیہ السلام کو مانتے ہیں، آخرت کے طلبگار ہیں، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، ہم مقصد ہیں. یأمرون بالمعروف، کیا کرتے؟ معروف کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے. وینہون عن المنکر، منکر سے روکتے. یہی امت کا فریضہ ہے، بار بار ہم نے سمجھا. اللہ اس کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کیا کرتے ہیں ایمان والے؟ ہم مقصد لوگ ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں. دیکھیے امت والا فریضہ پہلے بیان ہو گیا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. نماز زکوٰۃ کا ذکر بھی آگے، فرائض عبادات ہیں، لیکن پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر الگ آیا. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا تقاضا نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج تک محدود نہیں ہے. اس سے آگے بڑھ کر پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور نبی علیہ السلام کی نمائندگی کرتے ہوئے خود بندہ بننا، بندگی کی دعوت دینا، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں ان قریب ان پر اللہ رحمت فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، پورا اختیار رکھتا ہے اور حکیم حکمت والا ہے. اپنے تمام اختیارات اور احکامات کو جو نافذ کرتا ہے وہ پوری حکمت کے ساتھ کرتا ہے. یہ ایمان والوں کی شان اور ان کی صفات آ گئی. اللہ ہمیں ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلی آیات ہے سورہ توبہ کی آیات 75 سے 77. وعدہ خلافی کی سزا نفاق. اور یہ ایک ایسا مقام ہے جس میں ہمارے معاشرے کی اور ہماری قومی مزاج کی تفصیل بھی تھوڑی سی سامنے آ جاتی، بلکہ تصویر بھی سامنے آ جاتی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 75، 76 اور 77 ارشاد ہوا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ عہد یعنی وعدہ کیا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے ہمیں عطا فرما دے، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم ضرور صدقہ کریں گے اللہ کی راہ میں، ہم ضرور نیک بن جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، پس جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا فرمایا، مال دیا، دولت دی، حالات اچھے کر دیے، بخلوا بہ، تو انہوں نے اس میں بخل کیا، کنجوسی کی، مال کو روک لیا. وتولوا وهم معرضون، اور وہ پھر گئے اور وہ ہیں یہ اعراض کرنے والے، مال کی محبت میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں سے بھاگ لی. منافقین کا طرز عمل ہے. خوب اللہ سے وعدے، اللہ کو ماننے کے دعوے، بس ذرا حالات اچھے ہو جائیں، ذرا بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، ذرا ہماری ریٹائرمنٹ ہو جائے، ذرا انویسٹمنٹ کا جو ہے پروفٹ ہمیں ریٹرن ہمیں مل جائے، ذرا بچے ہمارے سیٹل ہو جائیں، ذرا حالات ٹھیک ہو جائیں، ہم خوب خرچ کریں گے. اللہ نے خوب دیا، نوازا، بخیلوا بہ، کنجوسی کر ڈالی. وتولوا وهم معرضون، اعراض کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ لیے. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، پس اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کا مرض پیدا کر دیا اس دن تک کے لیے جب یہ اللہ سے ملاقات کریں گے. بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بسبب اس کے کہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی انہوں نے کی. وبما كانوا يكذبون، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. یہ نفاق کا مرض کیوں پیدا ہوا؟ بلا خلافی کی اور جھوٹ بولتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف احادیث ہے نا، پہلے بھی اشارتاً بات آ چکی ہے. منافق کی علامات کیا ہیں؟ بخاری شریف کی ایک حدیث میں 3 علامات کا ذکر ہے اور مسلم شریف کی ایک روایت میں 4 علامات کا ذکر ہے. وہ کیا ہیں؟ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا،
جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، جب جھگڑا ہوگا تو گالیاں دے گا، استغفر اللہ۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالم گلوچ آج ہمارا قومی مزاج نہیں؟ جو جتنے بڑے منصب پر اتنا بڑا جھوٹا وعدہ خلاف بن جاتا ہے، استغفر اللہ، خائن بن جاتا ہے، گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے بھی وعدے کیے تھے نا اللہ سے، ایک خطہ زمین اللہ ہمیں دے دے، ہم تیرے دین کو قائم کریں گے۔ اللہ نے پاکستان دے دیا، ماہ رمضان میں عطا کیا، نزول قرآن کی شب میں عطا کیا، قدر کی رات میں عطا کیا۔ کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ؟ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے آج وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ تو آج کیا ہو گیا؟ جھوٹ بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے، خیانت بھی ہے، گالم گلوچ بھی ہے۔ یہ جو وعدہ خلافی ہم نے کی، نفاق کا مرض ہمارے اندر پیدا ہو گیا، اجتماعی سطح پر دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، سچی پکی توبہ کی توفیق دے، وعدوں کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اعتبار سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی ذات کا تو میں ذمہ دار ہوں نا، میری ذات پر تو میرا اختیار ہے، میں جھوٹ کیوں بولتا ہوں بھائی؟ کسی نے گن پوائنٹ پہ کہا ہے کہ جھوٹ بولوں؟ میں کیوں وعدہ خلافی کرتا ہوں؟ کہاں وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ شادی بیاہ کے کارڈ پہ لکھتے ہیں رات کو 9 بجے شارپ آن ٹائم۔ کیا مطلب آن ٹائم ہوتا ہے؟ آن ٹائم 11 بجے لوگ جو ہے وہ چلے آ رہے ہوتے ہیں پاکستان کے کئی علاقوں میں۔ کیوں لکھتے ہیں جھوٹ؟ ہم کیوں وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ بھائی لکھتے ہیں 11 بجے کھانا کھلے گا، جھوٹ نہ لکھے نا، وعدہ خلافی نہ کرے نا، استغفر اللہ۔ بچے کو کہتے ہیں بیٹا وہ فلاں کھٹکھٹا رہے، کہہ دو ابا گھر پہ نہیں۔ کیا سکھا رہے بچے کو؟ جھوٹ بولے جا کر، استغفر اللہ۔ اور آرٹ ہو گیا ہے، بڑے بڑے ایڈورٹائزمنٹ چھپتے ہیں، نیچے چھوٹا اسٹائرک ڈال کے لکھتے ہیں کنڈیشنز اپلائی، او اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ ہے، کنڈیشنز اپلائی۔ کیوں جھوٹ لکھ رہے ہو بھائی؟ بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گیا ہمارا تو یہ، استغفر اللہ۔ تو پھر ہمارا قومی مزاج دے، اور پھر ہم پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب آ رہے، مجھے معاف کیجیے گا، لعنتیں برس رہی، رحمت سے دوری کا معاملہ ہو رہا ہے، وجہ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالم گلوچ کا معاملہ۔ زبان سے عام یہ بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور وہ جو ہم نے پاکستان اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا تھا، دعاؤں سے لیا تھا، رو کر لیا تھا، قربانی دے کر لیا تھا، جان پیش کر کے لیا تھا، کیا کیا اس پاکستان کے ساتھ ہم نے؟ ہاں، اللہ کا دین تو نافذ نہ کیا ہم نے یہاں پہ، باقی بہت کچھ ہم نے کرنے کی کوششیں کر لیں، ہم نے بعض لوگوں کو پیچھے بھی چھوڑ دیا بعض چیزوں کے اندر، لیکن اللہ کے دین کے نام پر لیے گئے ملک میں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد ہم نے نہیں کی۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم اپنے کردار کی اصلاح کریں، ہم ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بنیں، منافقت کے اس طرز عمل سے، جھوٹ ہو، وعدہ خلافی ہو، خیانت و گالم گلوچ، اس سے بچیں، اور جو اتنا بڑا وعدہ ہمارے بزرگوں نے کیا، پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے دیا، اس پاکستان میں دین کے نفاذ کی جد و جہد کی اللہ مجھے، آپ کو، ہمارے بڑوں، ہمارے حکمرانوں اور ہماری عوام کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ توبہ کی بھی چند منتخب آیات جو قرآن پاک کے 10ویں پارے میں شامل، ان کا مطالعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ چلتے ہیں آخر میں حاصل کلام کی طرف، اور حاصل کلام سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے، جس کو ہم ٹیک اوے لیسنس کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو چند آیات سیکھ لینے کے بعد آئیے ہم دیکھیں کہ ہمارے سامنے کیا اہم نقطے آئے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ حاصل کلام کے طور پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی مشن، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کرنا، یہ انقلابی ریولوشنری ویژن اور مشن رسول اکرم علیہ السلام کا۔ اور بھائی ہم چھوٹے لوگ نہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہمیں سب سے بڑے کام کے لیے اللہ نے کھڑا کیا۔ ختم نبوت کے بعد اس امت کو کھڑا کیا گیا ہے، تو اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنا، جس کے لیے پاکستان لیا تھا، یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر، اس کے جد و جہد کرنا، یہ بات ہم نے سمجھی سورہ توبہ کی آیت 33 میں۔ اگلا نقطہ، مالی فرائض کے ادا نہ کرنے اور بخل کرنے والوں کو جہنم کی آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا، جو فصل اگاتے ہیں، فصل کی آمدن جن کو آتی ہے ان کو عشر ادا کرنا، صدقہ فطر واجب اس کو ادا کرنا، اور دیگر مالی فرائض و واجبات کی ادائیگی لازم ہے، اور یہاں بچا کر روکنے والے ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہوگا، اور یہ جہنم میں مال ڈالا جائے گا، اور ان کی چہرے، ان کی پیٹھیں اور ان کی پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور لوگ اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں۔ ہاں ٹیکس میں تو کیونکہ ٹیکس اتھارٹیز آ کے پکڑ لیتی ہے نا، تو ڈنڈی مارتے ہیں نہیں، اب کم مارتے ہیں کیونکہ پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی، اس سے خوب ڈنڈیاں ماری جا رہی ہیں، عشر میں ڈنڈیاں ماری جا رہی، اللہ پوچھے گا قیامت کے دن۔ بہرحال جی، زکوٰۃ کے 8 مصارف خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اگلا نقطہ ہے، منافقین بدی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں یا بدی کی دعوت دے رہے ہیں؟ بدی سے روک رہے ہیں یا نیکی سے روک رہے ہیں؟ گھر میں پردے سے بیٹیوں کو روکنے والے ہمارے ہیں، معاشرے میں والدین، چہرے پہ کوئی داڑھی سجا رہے، پیغمبر کی تعلیم کے مطابق مذاق اڑانے والے مسلمان امتی، استغفر اللہ۔ گناہوں کی دعوتیں چلتی، نہ حرام اور ناجائز کاموں کی دعوتیں چلتی، اللہ محفوظ رکھے۔ تو یہ منافقین تھے، منافقین بدی کا حکم دیتے اور نیکی سے روکتے ہیں۔
اگلا نقطہ، سچے اہل ایمان نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں، یہ ایمان والوں کی شان ہے، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ طرز عمل منافقانہ ہے کہ بندہ مال کے حصول اور رزق کی فراوانی کے لیے تو دعائیں کرے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے مال اور خوشحالی عطا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ذمہ داری کو فراموش کر دے۔ خوب مال کی دعائیں ہو رہی، خوب خوشحالی کی دعائیں ہو رہی، اللہ دے دے تو بھاگ لے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرے، بخیل و کنجوس بن جائے، دین کے تقاضوں اور عمل کرنے سے فرار اختیار کر لے، یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے میری، آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ آخر میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک پیش کرتے ہیں معمول کے مطابق۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حکم بہ عدل، جس نے قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک اللہ کا کلام، اللہ کے ساتھ العادل، اس کے کلام میں عدل اور توازن۔ تو یہاں حضور فرما رہے اس حدیث مبارک میں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ کیا آج ہماری عدالتوں میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ مشکل ہو گئی نہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہو رہے نہیں تو ظلم ہی ہو رہا ہے نا۔ پھر حضور کیا فرما رہے علیہ السلام، جس نے قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ اگر ہم عدل اور جسٹس چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام اور پیغمبر کی تعلیم کے مطابق فیصلے کرنا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ الحمدللہ آج کی نشست کا اختتام ہم کر رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، ہمیں قرآن حکیم کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل رکھے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔